عبدالقیوم صاحب کیرلا سے پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب مجھے نیند نہیں آتی اور مجھے کوئی وظائف بتا دیجیے۔ تو عبدالقیوم صاحب آپ یہ خوب سمجھ لیں کہ نیند نہ آنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ میڈیکل ٹریٹمنٹ لیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے دکھائیں، اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، استغفار کریں اور سونے سے پہلے دعائیں پڑھ کے سوئیں۔ اسی طرح سے لوگوں کے اگر نیند نہیں آتی ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کے اندر سوچیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، فکریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، طرح طرح کے دماغی خیالات ہوتے ہیں، تو لوگ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، لوگ ڈپریشن کی شکار آج کی ڈیٹ میں ہو رہے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی نیند نہیں آ رہی، لوگ اپنے فیوچر پلاننگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ لوگوں کو ایگزام چل رہے ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں کہ مجھے نوکری ملے گی نہیں ملے گی، اس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ لوگوں کے کاروبار بند ہیں، اس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی ہے۔ تو یہ بھی نیند نہ آنے کی یہ بھی ایک وجوہات ہو سکتی ہے۔ اس میں ہماری سب سے زیادہ مائیں بہنیں اس میں شامل ہیں، وہ اس میں بہت زیادہ ان کی نیند نہیں آتی ہے، کبھی اپنی لڑکوں کی شادیوں کے چکر میں لگی رہتی ہیں کہ شادی کا رشتہ کہیں اچھا نہیں مل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ یہ عورتوں میں فیمیل میں زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی ہے، رات میں ان کو دقت ہے۔ تو اس میں لوگوں کی جاگنے کی عادت بن جاتی ہے اور یہ عادت جلدی جاتی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں۔ تو اس کا کوئی خاص وظائف تو نہیں ہے کہ اگر اس کا کوئی خاص وظائف ہو، لیکن ہاں اپنے نبی نے کچھ طریقے بتائے ہیں کہ ہمیں سونا کیسے ہے۔ اگر ہم رات میں سوئیں تو ہم کیا پڑھ کے سوئیں، کیا کر کے سوئیں؟ تو خوب سمجھ لیں، اپنے نبی نے فرمایا جب کبھی بھی ہم رات میں سوئیں تو وضو کر کے سوئیں، جب کبھی ہم رات میں سوئیں تو قرآن پڑھ لیں، کوئی آیت پڑھ لیں۔ رات میں سونے کی بہت ساری صورتیں ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، ان کو ہم پڑھ کے سوئیں، کروٹ لے کر سوئیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، دعائے آیت الکرسی پڑھ لیں اور دعائے قنوت پڑھ لیں، تو یہ سب چیزیں سب کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ ہمیں نیند اچھی آئے گی۔ صرف یہ طریقہ۔ دوسرا، اللہ کے اوپر توکل کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اگر پیدا کیا ہے دنیا کے اندر تو ہمیں کھانا بھی دے گا۔ اللہ رب العزت بھوکا اٹھاتا تو ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے میرے عزیز دوستوں۔ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرے کہ کاروبار چلے گا۔ میری شادی نہیں ہو رہی ہے تو اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرے کہ میری شادی ہوگی، میں ایگزام میں پاس ہوں گا، میرا کاروبار چلے گا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ تو رکھو آپ۔ جب یہ سب چیزیں کرو گے تو آپ کے اندر جو ٹینشن پرابلم ہے یہ سب نکل جائیں گے، تب آپ کو اچھی نیند آنے لگے گی انشاءاللہ۔ اور دوسری جو سب سے بڑی موسٹ امپورٹنٹ میں آپ کو بتا دوں تو وہ ہوتی محبت۔ آج کی ڈیٹ میں لوگوں کو محبت کے چکر میں بھی نیند نہیں آتی۔ کسی نے آپ کو چھوڑ دیا، کسی نے آپ کو دھوکہ دے دیا تو آپ کو نیند نہیں آتی، تو یہ بھی نیند نہ آنے کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک وجوہات ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی۔ تو یہ سب چکر بازی چھوڑ دیں، اور میں سب کی بات کر رہا ہوں تو یہ چھوڑ دیں اور اللہ رب العزت کے اوپر توکل کریں۔ محبت کریں تو ماں باپ سے کریں، محبت کریں تو بھائی بہن سے کریں، دوسرے میں کیا رکھا ہے۔ دوسرا، میڈیکل سائنس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں، نیند نہ آنا یہ ایک بیماری بھی ہے اور ایک کیفیت بھی ہے۔ جو ایک عام انسان ہوتا ہے اس کی جو نیند ہے جوانی میں، اس کی نیند ہے 8 گھنٹے۔ اسی طرح اگر وہ اپنی جوانی پہ چلتا رہے گا اور اپنی اس کی جوانی ڈھلتی رہے گی، ایک مقام پر پہنچے گا جب وہ بوڑھا ہو جائے گا، پھر اس کی جو نیند بچتی ہے گھٹ کر، وہ بچتی ہے 6 گھنٹے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ یہ سمجھ لیں، لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو نیند ہوتی ہے وہ دن میں بھی ہوتی ہے اور رات میں بھی ہوتی ہے، یعنی اگر دن میں سوئیں گے تو وہ بھی نیند میں شامل ہوگا اور رات میں سوئیں گے تو وہ بھی نیند میں شامل ہوگا۔ تو یہ خوب سمجھ لیں، میڈیکل سائنس کے مطابق نیند جو ہوتی ہے وہ نائٹ کی ہوتی ہے، رات میں ہوتی ہے۔ سلیپ جو ہوتی ہے وہ نائٹ کی ہوتی ہے۔ ہماری باڈی کے اندر ایک بایولوجیکل کلاک ہے، تو وہ بایولوجیکل کلاک ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں سونا کب ہے، ہمیں جاگنا کب ہے، رات کب ہے، دن کب ہے۔ اسی طرح وہ سورج کی روشنی کے مطابق آٹو ریگولیٹ کرتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی بولتے ہیں جن کی نیند نہیں آتی ہے، وہ بولتے ہیں میں دن میں 2 گھنٹے سو لوں گا اور رات میں 6 گھنٹے سو لوں گا تو میری نیند تو یوں ہی پوری ہو گئی۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چلو مجھے آج نیند نہیں آئی ہے، میں آج نہیں سو پایا، کسی وجہ سے میں کسی کام میں مشغول تھا، تو چلو میں اگلے دن میں 8 دن 16 میں 16 گھنٹے میں سو لوں گا تو ہماری نیند پوری ہو جائے گی۔ 16 نہیں تو 10 گھنٹے میں سو لوں گا تو میری نیند پوری ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں، نیند آپ کی تو ہو تو جائے گی، لیکن ایک بایولوجیکل کلاک کے ساتھ آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی تو آپ کی نیند میں دقت ہو سکتی ہے
اور آپ کو نیند کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ دوسری اگر کوئی وجوہات ہو سکتی ہے نیند نہ آنے کی، دانت میں دقت ہوتی ہے، کبھی پیٹ میں دقت ہوتی ہے، کبھی کمر میں دقت ہوتی ہے، کبھی ہاتھ پیر میں دقت ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی نیند نہیں آتی اور ہماری نیند جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نیند نہ آنے کی ایک اور وجہ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے رات میں چائے پی لیا، لیکن آپ کی چائے پینے کی عادت نہیں تھی، آپ نے کبھی رات میں چائے نہیں پیا، لیکن پھر بھی آپ نے چائے پی لی، اس دن آپ نے کافی پی لیا، آپ نے اسموکنگ کر لی، کوئی آپ نے نشہ کر لیا، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جائے۔ جو میں نے بتایا بایولوجیکل کلاک، یہ بایولوجیکل کلاک ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو سیدھی سی سرل زبان میں اس کا مطلب ہے نیند آنا کب ہے اور ہمیں جاگنا کب ہے، کب ہم نیند کے مطابق سوئیں گے، کب ہم نیند کے مطابق نہیں سوئیں گے۔ فار ایگزامپل کہ ہماری نیند آنے کے جو ٹائم ہے وہ 10 بجے ہے یا پھر 11 بجے ہے، کہ ہم 10 سے 11 بجے ہم سوتے ہیں، اس کے بعد پھر صبح اٹھتے ہیں، لیکن 10 بجے ہم نہیں سوئے، ہم نکل گئے 12 بجے سے 1 بجے تک، تو ہم بایولوجیکل کلاک کے مطابق ہم بایولوجیکل کلاک کو ہم پیچھے چھوڑ دیا ہم نے، تو ہم اس سے آگے نکل گئے، تو ہماری نیند ڈسٹرب ہو گئی۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ جب کبھی بھی سوئیں اپنے ٹائم کے اوپر سوئیں، آپ جب کبھی بھی سوئیں دعائیں پڑھ کے سوئیں، اپنے نبی کے طریقے کے مطابق سوئیں، تو انشاءاللہ آپ کی نیند صحیح اور اچھی اور میٹھی نیند آئے گی۔